تمہیں پتا ہے تم کہاں کھڑے ہو؟ یہاں جسم کا بازار لگتا ہے۔ میں یعنی ایک مرد نیلے گلابی بلب والے اس کوبہ خانے میں اپنا سودا کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں پتا ہے، لیکن میں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر کی عورت نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا تھا۔ پہلے پہلو سے دیکھ کر تو ڈر گیا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا، بہت نخرہ ہے تجھ میں، لیکن یہاں نہیں چلے گا۔ ایک آئی ٹی کمپنی میں 9-10 گھنٹے کام کرنے والا میں اس وقت قدرے سہما ہوا تھا۔ یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا ضمیر دم توڑ رہا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن میری ضروریات نے مجھے اس طرف دھکیل دیا۔ میں نے پوچھا، مجھے کب تک یہاں رکنا ہوگا؟ کیونکہ کل مجھے دفتر جانا ہے۔ اس نے کہا، جا اور جا کر دفتر ہی دیکھ، یہاں کیا کر رہا ہے پھر؟ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس بازار کے لیے میں ایک نیا مال، ایک نیا چیلا تھا۔ اس نے اچانک نرمی سے کہا، تمہاری تصویر بھیجنی ہوگی، نہیں بھیجی تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میری تصویر عام ہونے والی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اگر کسی رشتہ دار نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میری تصویر سامنے سے، پھر دائیں طرف اور پھر بائیں جانب سے لی گئی۔ اس کے علاوہ پرکشش تصاویر بھی طلب کی گئیں۔ میرے سامنے ہی وہ تمام تصاویر واٹس ایپ پر کسی کو بھیجی گئیں۔ اس کے ساتھ یہ لکھا، نیا مال ہے، قیمت زیادہ لگے گی، کم قیمت کا چاہیے تو دوسرے کو روانہ کر دوں گی۔ میری بولی لگ رہی تھی جو بالآخر 5,000 روپے میں طے ہوئی۔ اس کے عوض مجھے گاہک کے لیے وہ سب کرنا تھا۔ یہ کوئی فلم نہیں تھی بلکہ میرے ساتھ اصل میں ہو رہا تھا۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسا کرنے جا رہا تھا۔ محبت اور جذبات سے آری ایک انجان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کا سوچ کر میرا سر چکرانے لگا۔ پیلے رنگ کی ٹیکسی میں بیٹھ کر میں اس دن کولکتہ کے ایک پوش علاقے کے ایک گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں ایک بڑا سا فریج تھا جہاں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ گھر میں ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن بھی تھا۔ وہ شاید 32 یا 34 سال کی شادی شدہ خاتون تھی۔ باتیں شروع ہوئیں تو اس نے کہا، میں غلط جگہ پھنس گئی۔ میرا شوہر ہم جنس پرست نکلا، امریکہ میں رہتا ہے، طلاق نہیں دے سکتی۔ طلاق شدہ عورت سے کون شادی کرے گا؟ میری بھی خواہشیں ہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ ہم دونوں نے شراب پی لی۔ اس نے ہندی گیت پر ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں ڈائننگ روم سے بیڈ روم تک پہنچے۔ اب تک اس نے مجھ سے لگاؤ سے بات کی تھی۔ جیسے ہی کام ختم ہوا، پیسے دیتے ہوئے بولی، چل کٹ لے، نکل یہاں سے۔ اس نے مجھے ٹپ بھی دی۔ میں نے اس سے کہا، میں یہ سب پیسوں کے لیے مجبوری سے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، تیری مجبوری کو تیرا شوق بنا دوں گی۔ میری مجبوری تو کولکتہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور میرے گھر سے شروع ہوتی تھی۔ میرا تعلق نچلے طبقے کے اوسط خاندان سے تھا۔ میں گھر میں منحوس تصور کیا جاتا تھا کیونکہ میری پیدائش کے ساتھ ہی میرے والد کی ملازمت چلی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بڑھتا گیا۔ میرا خواب MBA کرنا تھا لیکن انجینئرنگ کا کورس کرنے پر مجبور ہو گیا اور ملازمت کولکتہ میں ملی۔ دفتر میں سب بنگالی بولتے۔ زبان اور دفتری سیاست کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگا۔ شکایت بھی کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ باتھ روم میں جا کر روتا تو کارڈ کے ان اور آؤٹ کے وقت کو نوٹ کر کے کہا جاتا، یہ سیٹ پر نہیں رہتا۔ میری خود اعتمادی کم ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ ڈپریشن نے مجھے گھیر لیا۔ ڈاکٹر سے بھی ملا لیکن مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ ذمہ داریوں اور مصیبتوں کا بوجھ اتنا بڑھنے لگا کہ میں نے انٹرنیٹ پر تلاش کرنا شروع کر دی۔ مجھے پیسے چاہیے تھے تاکہ میں MBA کروں، گھر پیسے بھیج سکوں اور کولکتہ کی اس ملازمت کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ اس دوران انٹرنیٹ پر میل اسکاٹ یعنی جیگلو بننے کا راستہ نظر آیا۔ ایسا اب تک صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں جیگلو بننے کے لیے پروفائلز بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جاب پروفائل نہیں تھا۔ مجھے پروفائل بنانے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اس جگہ پر کھڑا تھا جہاں میرے پاس صرف 2 راستے تھے، ایک خودکشی کر لوں اور دوسرا جیگلو بن جاؤں۔ میں نے ساری حدیں توڑ کر جیگلو بننے کا فیصلہ کیا۔ جن خواتین سے ملا ان میں شادی شدہ، مطلقہ، بیوہ اور سنگل لڑکیاں سب شامل تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر کے لیے میں انسان نہیں بلکہ مال تھا۔ جب تک ان کی خواہش پوری نہیں ہو جاتی تھی مجھ سے بہت اچھی طرح سے باتیں کرتی تھیں۔ کہتی کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن بستر میں کچھ وقت گزارنے کے بعد سارا پیار ختم ہو جاتا۔ پھر ان سے یہ سننا پڑتا، چل نکل یہاں سے، پیسہ اٹھا اور بھاگ یہاں سے، اور مختلف قسم کی گالیاں بھی۔ یہ معاشرہ ہم سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ہمیں ہی طوائف کہہ کر گالیاں دیتا ہے۔ ایک بار ایک شوہر اور بیوی نے ایک ساتھ بلایا۔ شوہر صوفے پر بیٹھا شراب پیتا اور ہمیں دیکھتا رہا۔ میں اسی کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بستر پر تھا۔ یہ کام دونوں کی رضامندی سے ہو رہا تھا۔ شاید یہ کوئی خواہش رہی ہوگی۔ اس دوران 50 سال سے زائد عمر کی خواتین بھی میری گاہک بن گئی۔
وہ یہ بتاتی رہیں کہ کس طرح ان کا بیٹا اور گھر والے ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان سے دور رہتے ہیں۔ رات بھر وہ مجھ سے بیٹا بیٹا کہہ کر بات کرتی ہیں۔ اس نے مجھے کہا، بیٹا اس کاروبار سے نکل جاؤ، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی رات ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ صبح کو اس نے مجھے بیٹا کہتے ہوئے پیسہ دیا، جیسے کوئی ماں اسکول جاتے ہوئے اپنے بچے کو دیتی ہے۔ مجھے اس عورت کی حالت پر بہت ترس آیا۔ پھر ایک دن جب میں نے بہت شراب پی رکھی تھی اور زندگی سے تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، تو میں نے اپنی ماں کو فون کیا۔ انہیں غصے میں کہا، بس آپ پوچھتی تھی نا کہ اچانک اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو سنو میں دھندا کرتا ہوں، دھندا۔ انہوں نے کہا، چپ رہ، شراب پی کر کیا ناپ شناپ بولتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر میری ماں نے میرا فون بند کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو سچائی بتائی تھی، لیکن انہوں نے میری بات انسنی کر دی۔ میرے روانہ کردہ پیسے وقت پر گھر پہنچ رہے تھے۔ میں اس رات بہت رویا۔ کیا میری یہ اہمیت صرف پیسے کے لیے تھی؟ اس کے بعد میں نے کبھی اپنی ماں سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں اس کام میں لگا رہا کیونکہ مجھے پیسے مل رہے تھے، میری ڈیمانڈ تھی۔ سوچا کہ جب تک کلکتہ میں ملازمت کرنی پڑتی ہے، MBA میں داخلہ نہیں لے سکتا، تب تک یہ کام میں کرتا رہوں گا۔ لیکن اس کاروبار میں کئی بار عجیب لوگ ملتے ہیں جو جسم پر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ نشان جسم پر بھی ہوتے ہیں اور روح پر بھی، اور اس درد کو صرف دوسرا جگلو ہی سمجھ سکتا ہے، خواہ سماج جو چاہے کہے۔ مجھے اس پیشے میں داخلے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں نے MBA کر لیا اور آج اس کی بدولت کولکتہ سے دور ایک نئے شہر میں اچھی ملازمت کر رہا ہوں۔ خوش ہوں، نئے دوست بنے ہیں جنہیں میرے ماضی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ شاید کسی کو یہ بات کبھی بتا بھی نہ پاؤں۔ ہم باہر جاتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں۔ رانی مکھرجی کی لاگا چندری میں داغ میری پسندیدہ فلم ہے۔ شاید اس فلم کی کہانی سے میں خود کو وابستہ پاتا ہوں۔ اگر ماضی کے بارے میں کبھی سوچتا ہوں تو کئی بار ایک چھپن ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا باب ہے جو میری موت کے بعد بھی کبھی نہیں بدل پائے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک ایسے شخص کی ہے جس کو مجبوری کے تحت ایک جگلو بننا پڑا۔ ناظرین، یہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس شخص کے پاس علم نہ ہو یا جس شخص کے پاس پڑھائی نہ ہو، بلکہ یہ غریب ایک ایسا انسان تھا جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں تھا، جو غربت میں اور اپنی مجبوریوں میں ایسا دھنسا ہوا تھا کہ یہ بیچارہ بہت ہی برے طریقے سے زندگی گزار رہا تھا۔ ناظرین، ایتھنز میں 9 عمر پاکستانی جسم فروش پائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیا غیر قانونی طور پر یونان پہنچنے والے کم عمر پاکستانی تارکین وطن جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث ہیں؟ اس موضوع پر ایتھنز کے معروف امونیا اسکیئر کا ایک آنکھوں دیکھا حال آپ احباب کو بتاتے ہیں۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں ہمارا ایتھنز جانا ہوا۔ مقصد وہاں مقیم پاکستانی برادری کو درپیش مشکلات اور ایسے پاکستانیوں کے حالات جاننا تھا جو غیر قانونی طرز پر یونان پہنچے تھے۔ ایتھنز کے سفر سے قبل ہمیں علم ہوا کہ اس شہر میں ایسے پاکستانی کم عمر نوجوان جسم فروشی میں ملوث ہیں جو غیر قانونی طور پر یونان پہنچے۔ یہ لڑکے سورج ڈھلتے ہی شہر کے مرکز میں واقع اومونیا اسکوائر پر اپنے گاہک تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا اگر ایسا ہے تو ان لڑکوں سے بات کی جائے۔ 22 دسمبر کو جب 2 وقت ہمیں مل رہے تھے تو ہم 2 مقامی پاکستانیوں کے ساتھ اومونیا اسکوائر پہنچے۔ اس روز ایتھنز میں صرف سردی ہی نہیں تھی بلکہ بارش بھی ہو رہی تھی۔ اپنے ساتھی کی مدد سے ہم ٹھیک اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اطلاعات کے مطابق جسم کے خریدار اور بیچنے والے ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں۔ بارش کے سبب ہمیں وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ اس دوران میں مستقل اپنے موبائل فون کو چھپاتے ہوئے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی آگے تک جانے کے بعد بھی جب ہمیں کوئی نظر نہیں آیا تو پھر میں سوچنے لگا کہ یار آخر ایسا کہاں ہمیں لوگ ملیں گے جن سے ہم بات کر سکیں۔ مشکلات بڑھتی گئیں۔ واپسی پر جیسے ہی ہم ملبوسات کی دکان کی روشنی کی حدود میں آئے تو ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نوجوان نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے ہماری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہو۔ اس سے قبل وہ ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ خفیہ انداز میں راز و نیاز کی گفتگو کر رہا تھا۔ وہاں سے ناکامی کے بعد اس نے ہماری جانب رخ کیا۔ ہمارے مترجم نے بتایا کہ وہ روزی روٹی کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس کا تعلق رشیا سے ہے۔ اس طرح ہمارے ایک دوست نے گاہک کی تلاش میں کھڑے ایک اور نوجوان سے دریافت کیا تو وہ البانیہ کا نکلا۔ اس موقع پر میں نے جیسے ہی اپنے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ مقامی نوجوان صحافیوں کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ کچھ پاکستانی نوجوان واقعی جسم فروشی میں ملوث ہیں، لیکن اس کا بڑا سبب انہیں روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہ ملنا ہے۔ پاکستانی برادری کی کوششوں کے سبب اور روزگار ملنے کے بعد کچھ نے یہ کام چھوڑ بھی دیا ہے۔ اسی طرح کے ایک ایسے پاکستانی نوجوان سے ہم نے ٹیلی فون پر بات کی جو اب یہ کام چھوڑ چکا ہے۔ اس نے پہلے تو انٹرویو دینے کی حامی بھری لیکن بعد میں اس سے انکار کر دیا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ اس کا نام اور شناخت ظاہر نہیں کیے جائیں گے اور یہ کہ اس کا انٹرویو کا مقصد صرف ان لوگوں کا ان کے حالات سے عام عوام کو آگاہ کرنا ہے جو کہ کم عمری میں یورپ آنے کے لیے غیر قانونی راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، مگر اس نے ہم سے بات نہیں کی۔ ناظرین، یہ دیکھیے کہ بھوک انسان کو تہذیب کے آداب بھی بلا دیتی ہے اور دھوپ انسان کو
اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ انسان کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شکر گزار ہوئیے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑ رہا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اسلام ایڈوائزر، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔